اللہ کا نام لے کر ہم آج کا انشاءاللہ اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے ہمارا تشابہ شجراتی بالقرآن، یعنی کہ ہم درخت کو قرآن کے ساتھ ریزمبل کر کے آج تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن الحمدللہ ہم سب کے لیے کئی اینگل سے راہ ہدایت ہے۔ قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں آپ جانتی ہیں کہ سب میں صرف احکامات نہیں آئے ہیں۔ قرآن کی آیات میں احکامات بھی ہیں جہاں ڈوز اور ڈونٹس آتے ہیں۔ قرآن کی آیات میں آپ کو تاریخ بھی ملتی ہے جہاں انبیاء کے قصے اور ان کی قوموں کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں بعض ایسی آیات ہیں جہاں پر انالوجیز آئی ہیں جن کو آپ تماثیل کہتے ہیں، مثالیں کہتے ہیں۔ قرآن میں تقریباً 30 سے 40 تماثیل آئی ہیں، آپ ان کو سملیز کہہ لیں یا آپ انالوجیز کہہ لیں یا پیرابلز کہہ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز کی کسی چیز سے تشبیہ دے کر بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہی 30-40 آیات میں سے ایک مثال ایسی ہے جو سورۃ ابراہیم میں آئی ہے، آیت نمبر 24 اور 25 میں۔ ظاہر ہے یہ آیات جن میں سملیرٹیز آتی ہیں ان میں احکامات کی طرح کی نالج نہیں ہوتی۔ ان آیات کے بارے میں ایک چیز شروع میں ہی جان لیجئے کہ یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں ان کے تھرو اسپیشل نالج دی جاتی ہے۔ اسپیشل نالج کس طرح سے؟ زیادہ تر یہ سملیرٹیز جو ہوتی ہیں یہ کوئی کائنات کا نیچرل فنومینا بتا رہی ہوتی ہیں، اور اس نیچرل فنومینا کے پیچھے آپ کو کئی اسپریچول ریالٹیز پتہ چل جاتی ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں اس وقت یہ چیز رہے کہ جب آپ اس سملیرٹی کی بات کریں گے یا تمثیل کی بات کریں گے تو اس میں دنیا سے ریلیٹڈ علم کے تھرو آپ کو اسپریچول فنومینا بتایا جاتا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی مثال بیان کی ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کیا تم نے غور کیا کہ اللہ ایک پاک کلمے کی، پاک بات کی مثال دے رہا ہے، کشجرۃ طیبۃ، ایک اچھی بات ایک پاکیزہ ایک پروڈکٹیو درخت کی طرح ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس کے اوپر آ کر بھی بیٹھ سکتے ہیں پلیٹ فارم پہ۔ اگر میرا خیال ہے جو سامنے بیٹھی ہیں خواتین آپ لوگ یہاں آ جائیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایڈمنسٹریشن سے؟ آگے آ جائیے تاکہ جو بعد میں آتی جائیں بہنیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں۔ ماسک پہنے رہیے، بے شک آپ کلوز کانٹیکٹ میں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ ایس او پیز کے ساتھ تو آپ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ سیٹل ہو جائیں، شاباش۔ پہلے تو ہم آپ سے کہتے تھے ایک دوسرے کی بے شک گودوں میں بیٹھ جائیں، اب تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کووڈ نے ایسا ڈرا دیا سب کو۔ تھوڑا سا اور اس طرف آ جائیے، جگہ بن جائے گی، برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل ماسک پہنے رہیے تو بہتر ہے، آپ کے اپنے لیے بہتر ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ آج کل ویسے بھی فلو پھیل رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ گھر جا کر چھینکیں اور پورا گھر آپ کو جو ہے وہ ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے کہ کہاں سے ہو کے آ رہی ہو اور کس سے مل کر آ رہی ہو۔ بہتر ہے ماسک لگا کر رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، اور اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ پھر آیت نمبر 25 کنٹینیو ہوتی ہے
तुअती उकूलहा कुल्ला हिनिन बिइज़्नि रब्बिहा वयद्रिबुल्लाहुल अम्साला लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून। यानी 2 आयतों में एक तमसील मुकम्मल की गई है, और इस तमसील में अल्लाह ताला ने एक अच्छे प्रोडक्टिव दरख्त को एक अच्छी बात से तशबीह देकर बताया है। स्कॉलर्स के लिए आता है कि वो इन तमासील को बहुत ख़ास निगाह से देखा करते थे, ख़ास तौर पर क्लासिकल स्कॉलर्स, इसलिए कि इनके अंदर हिकमत के कई ख़जाने मौजूद होते हैं। बाज़ स्कॉलर्स ने अपनी ज़िंदगियों का आधा स्टडी पीरियड इन तमासील को स्टडी करने में लगा दिया। और जब आप इस मिसाल को देखते हैं सूरत इब्राहीम की, तो इसमें एक अच्छी बात को एक दरख्त से अटैच किया गया है। क्या दरख्त के अंदर जो प्रोडक्टिव दरख्त होता है उसमें और एक अच्छी बात में सिमिलैरिटी होती है। आज इस बात को ही समझने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बात तो आपकी इल्म में अच्छी तरह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कुरान की आयत को गौर व फ़िक्र करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बैठते हैं तो फिर आप कुरान की आयत पर बहुत तेज़ी से नहीं गुज़रते, बल्कि आप थोड़ा छोटा पहलू उसका अपने सामने रखते हैं, ताकि आपके दिल में कुछ ऐसा वो मुकाम बना ले मफ़हूम कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा पहले दरख्त को जानना पड़ेगा कि दरख्त की एनाटमी क्या होती है, दरख्त के साथ अल्लाह ताला ने एक अच्छी बात को क्यों तशबीह दी है। आपको अपने आसपास की आज की दुनिया से इतना तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता। जहाँ हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ बनाया है, वहाँ अल्लाह ताला ने हमारा ताल्लुक़ आसपास की कायनात के साथ भी डेवलप किया है। और अगर आप नेचर को देखें, कुदरत को, तो नेचर इज़ इंटीमेट पार्ट ऑफ अस। आप और मैं नेचर को छोड़कर अलग से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आखिर ये सारा सिनारियो जो पैंडेमिक का क्रिएट हुआ है, इसको भी अगर आप स्टडी करते करते आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले जाएं तो बाकी मखलूक़ात के साथ ही आपको इसका ताल्लुक़ मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि इस वक्त जो भी आपको इकोसिस्टम में तब्दीलियां नज़र आती हैं, आपको जो भी जानवर, जो भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती हुई नज़र आती हैं, क्या वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ह्यूमन सफरिंग का बायस बनती हैं? जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि जी हाँ, ये जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जितना भी डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी सराउंडिंग में और कायनात में, ये जितनी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन सफरिंग पर आ रहा है। आज आप देखती हैं कि बात की जाती है कि जितनी तेज़ी के साथ दरख्त लगाए जाएं, उतना इंसान की इस दुनिया के लिए, इस प्लैनेट अर्थ के लिए बेहतर है। इसका मतलब यही है कि कायनात हमारे साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक़ रखती है, और मुसलमान अपनी कायनात से गाफिल नहीं होता। मुसलमान को सिर्फ़ अपने कपड़े, अपनी वार्डरोब, अपना बैंक स्टेटमेंट, अपनी ज्वेलरी, अपना घर, अपने बच्चे, इससे बढ़कर थोड़ा सा सोचता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले करता है वो ऐसे करता है कि जिससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। और यही चीज़ कुरान की हर आयत हमें कई एंगल से कोई ना कोई मैसेज देती है। तो ये दरख्त जो हैं, ये इंसान की ज़िंदगी से कैसे कनेक्टेड हैं। आप देखें कि एक इंसान को दरख्त नज़र आता है, बस दरख्त, और एक इंसान ज़रा सा गौर करता है तो उसको नज़र आता है, वाओ, इसका स्टेम कितना मज़बूत है, इसकी ब्रांचेस कैसे इसका क्राउन बन रही हैं, इसके पत्ते कितने डिफरेंट शेप्स के हैं। तो गौर व फिक्र करने वाले पर फ़र्क आ जाता है। अगर आप दरख्तों की एनाटमी जानना चाहते हैं तो यही दरख्त मिलकर फॉरेस्ट बनाते हैं। अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि एक फ़ॉरेस्ट अपने अंदर सिर्फ़ एक दरख्तों का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि एक पूरी सिविलाइज्ड किस्म की दरख्तों की कम्युनिटी होती है। जिस दिन इंसानों ने अपने से बढ़कर सोचना शुरू कर दिया, उस दिन इंसानों के अंदर इस्लाह के कई पहलू आना शुरू हो जाएंगे। आजिज़ी तो आएगी ही आएगी, अल्लाह तक भी पहुँचेगा और आसपास की दुनिया को भी फसाद की तरफ नहीं लेकर जाएगा। अगर आप दरख्तों से फ़ॉरेस्ट तक जाएं कि एक फ़ॉरेस्ट कई दरख्तों का मजमुआ होता है, तो एक फ़ॉरेस्ट सिर्फ़ दरख्तों की कलेक्शन नहीं होती, उसमें एक अनरियलिस्टिक, जो हमारे लिए अनरियलिस्टिक होती है, वो रियलिटी मौजूद होती है। एक ऐसी दुनिया जो हमें नज़र नहीं आती, एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड वहाँ पर पूरी काम कर रही होती है। इनफाइनाइट बायोलॉजिकल पाथवेज एक फ़ॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। और कैसे ये बात होती है कि ये पूरा जंगल एक नेटवर्क सिस्टम नेचर का बनाता है, इसके ऊपर रिसर्च की गई। आखिर कुरान ने मिसाल दी है शजरतिन तय्यबातिन की, तो कोई तो वजह होगी, कोई तो रीज़न होगी। कुरान कोई भी बात बेमकसद बयान नहीं करता।
اور قرآن کوئی بھی سملیرٹی بے مقصد نہیں دیتا. یہ تو آج کے مسلمانوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنے سیکولر نالج کو آگے لے جاتے ہوئے اس کو دین کے ایسپیکٹ میں کنیکٹ کرنا دیکھ بھی سکیں اور دکھا بھی سکیں. جب آپ فارسٹری لینگویج کے اندر جنگلات کو یا پودوں کو یا درختوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک فارسٹ کے اندر جتنے بھی درخت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو ایونیوز دیتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور فارسٹری لینگویج کے اندر کہتے ہیں کہ ہر فارسٹ کے اندر کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کو ہب ٹری کہتے ہیں یا جن کو مدر ٹری کہا جاتا ہے. یہ جو ہب ٹریز ہوتے ہیں یا جو مدر ٹریز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہر ہب ٹری کے ساتھ کئی ہنڈریڈ ان کے اپنے سیڈلنگ یا ان کے اپنے کن اٹیچ ہوتے ہیں, یعنی کہ انہی کے بچے جن کو آپ کہتے ہیں, جن کو یہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آئسوٹاپس ایکسپیریمنٹس کیے گئے. آئسوٹاپ ایک سمجھ لیں کیمیکل آتا ہے جو درختوں کی زمین میں جہاں روٹس ہوتی ہیں وہاں پر انجیکٹ کر دیتے ہیں اور درخت بہت تیزی سے اس کو ایبزارب کر لیتا ہے. کلرفل ہوتے ہیں تو اس کے تھرو, اس کیمیکل کے تھرو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس درخت نے کتنا کیمیکل زیادہ ایبزارب کیا اور پھر کتنا تیزی سے اس نے فلٹر ڈاؤن کیا. تو آئسوٹاپس ایکسپیریمنٹ کے تھرو انہوں نے پتہ کرایا کہ ایک فارسٹ کے اندر جو ہب ٹری مدر ٹری ہوتا ہے وہ کئی اپنے سیڈلنگس کو مدد پرووائڈ کرتا ہے, کاربن پرووائڈ کرتا ہے, انرجی پرووائڈ کرتا ہے. انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ مدر ٹری آس پاس کے اور درختوں کو یا پودوں کو مدد دیتا ہے, انہوں نے اسی فارسٹ میں ہب ٹری کے ساتھ اس کے اپنے سیڈلنگس کے ساتھ اسٹرینجرس ٹری لگا دیے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اسٹڈی کر کے یہ معلوم کیا کہ یہ جو مدر ٹری تھا اس نے سب ٹریز کے اندر کچھ نہ کچھ کاربن اپنا ضرور ڈپازٹ کیا, لیکن زیادہ اس نے اپنی سیڈلنگس کو دیا, زیادہ اس نے اپنے کن کو دیا, تو کالونائز کر لیا انہوں نے. اسی طرح سے ایکسپیریمنٹس بتاتے ہیں کہ فارسٹ کے اندر یہ جو ہب ٹریز ہوتے ہیں جب یہ اپنی لائف پوری کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ اپنی وزڈم اپنے کن تک ٹرانسفر کرتے ہیں. درخت کی وزڈم کیا ہوتی ہے؟ درخت کی اسٹرینتھ. یہ اپنی اسٹرینتھ اپنے سیڈلنگ کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جس کو ایک میں نے بہت ہی آسان سی اسٹڈی کے تھرو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایک مدر ٹری اگر کسی جگہ پر ہوتا ہے تو وہ آس پاس کی زمین کو, آس پاس کے ماحول کو, آس پاس کے پودوں کو, آس پاس کی ویجیٹیشن کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے. جب ایک درخت کا یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس سورت ابراہیم کی 2 آیات میں درختوں کی طرف اسٹڈی کرنے کے لیے علم ترا کیفا کہہ کے انسانوں کو موٹیویشن دی ہے کہ ذرا ان آیات کے تھرو علم کو ایکسپلور کرو. دیکھو اگر اللہ نے کہا ہے کہ ایک اچھی بات ایک بہترین درخت کی طرح ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا فائدے تمہارے نکل سکتے ہیں. جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ اب آگے بڑھتے ہیں درختوں کی بیسک انیٹمی سمجھنے کے بعد, آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سملیرٹی ہے کلمتن طیبتن کی کشجرتن طیبتن کے ساتھ. پہلا پارٹ تو ہم نے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو درختوں کی مثال دی ہے تو درخت کی انیٹمی کیا ہے. درخت کی انیٹمی کلیئر ہو گئی تو کہ درخت جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو مدد کے لیے ایونیوز پرووائڈ کرتے ہیں. جو ہب ٹریز ہوتے ہیں وہ جب اپنی لائف سپین پوری کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی وزڈم اپنی سیڈلنگ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو بیک اینڈ فورتھ ان کا آپس میں کانورسیشن چل رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس پوری زمین کی, اس پورے فارسٹ کی ریزیلینس بڑھ رہی ہوتی ہے. ریزیلینس عام زبان میں آپ جس کو کہتی ہیں برداشت, یعنی کہ وہ زمین مضبوط ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں ارتھ کویکس نہیں آتے. اس کی سائنٹیفک ایکولوجیکل ریزن یہی بنتی ہے کہ جس جگہ زیادہ درخت ہوں گے, پرانے درخت ہوں گے, وہاں پر زمین کی ریزیلینس زیادہ ہوگی, یعنی زمین میں قوت برداشت زیادہ ہوگی. جتنی ریزیلینس زیادہ ہوگی اتنا اگر ارتھ پلیٹس موو بھی کریں گی تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ سرفیس پر محسوس نہیں ہوگا, یعنی بہت ہی جس کو آپ کہتی ہیں ڈراسٹک ارتھ کویک وہ نہیں آئے گا. تو یہ فائدہ آپ کو ایک انیٹمی آف دا فارسٹ سے, انیٹمی آف دا ٹری سے پتہ چل گیا. اب اگلے حصے پر ہم چلتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے درخت کی مثال ایک اچھی بات سے دی ہے, اس کو اسکالرس کیسے ڈیفائن کرتے ہیں.
آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا کوئی بھی ٹرم، قرآن کی کوئی بھی اصطلاح یا قرآن میں اس طرح کی سملیرٹیز اپنے اندر کئی مفہوم رکھتی ہیں. جب کئی مفہوم رکھتی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی اسکالر نے کلمتاً طیبتاً کے ساتھ کسی چیز کو اٹیچ کیا ہو، کسی اسکالر نے کسی اور چیز کو اٹیچ کیا ہو. ہم نے جن اسکالر کی بات کو اس وقت پک کر کے یہاں پر ذکر کرنے کے لیے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے، وہ رائے ہے جس میں انہوں نے کلمتاً طیبتاً کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. یعنی ایک اچھی بات، کون سی اچھی بات؟ قرآن کی اچھی بات. قرآن سے بڑھ کر بہترین پاکیزہ بات کوئی ہو نہیں سکتی. کلمہ عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی بھی بات. کلمہ عربی زبان میں ایک لفظ کے لیے بھی آتا ہے. کلمہ عربی زبان میں ایک اصطلاح کے لیے بھی آتا ہے. کلمہ عربی زبان میں ایک آیت کے لیے بھی آتا ہے. کلمہ عربی زبان میں ایک پوری صورت بھی ہو سکتی ہے. اور اس پوری ڈیفینیشن کے اندر کلمتاً کے اندر پورا قرآن بھی آ سکتا ہے. سو اسٹارٹنگ ود دا بیسک یونٹ، آپ اس کے کمپریہنسو یونٹ تک جا سکتے ہیں. ایک لفظ سے پورے قرآن تک کلمتاً کے اندر آپ مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. جب کہتے ہیں طیبتاً، اس کا مطلب کیا ہے؟ طیب، پاکیزہ، شفا والا، ہیلنگ والا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے درخت سے مثال دے کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ بھی، قرآن کی ایک آیت بھی بالکل ایسے ہی تمہاری زندگی میں فائدہ مند ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک ہب ٹری کسی بھی فارسٹ میں فائدہ مند ہوتا ہے. یہ بیسک سبق ہے جو آپ اس مقام تک، اس سملیرٹی کے اندر، اس تمثیل میں حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ایسی شفا کب بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس قرآن کو نازل کیا گیا. یہ اتنا پیور کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ اتنا شفا والا اور اتنا مقدس ہے کہ اس کو کسی پہاڑ پر نازل نہیں کیا گیا، اس کو مکہ کی ویلی میں کسی جگہ پر نازل نہیں کیا گیا، اس کو کسی جگہ پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جائیں اور اس کو ریسیو کر لیں، بلکہ اس کلام کے ایک ایک لفظ کو نازل کرنے کے لیے، اس پورے کلام کو نازل کرنے کے لیے سب سے پاک انسان کے سب سے پاک دل کو سلیکٹ کیا گیا. آپ کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا گیا. سورۃ احزاب میں آپ جو پڑھتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، یہ وہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا مگر صرف وہ جو عالم ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسکالرز ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عالم وہ ہے جو علم والا ہے. عالم وہ ہے جو ڈیسپریٹلی علم حاصل کرنے کے لیے ہر مرتبہ قرآن کا رخ کرتا ہے. عالم وہ ہے جو علم کا ادب کرتا ہے. اس ڈیفینیشن میں آپ عالم دیکھیں تو الحمدللہ ہم بھی سب سیکھنے والے ہیں. ہم سب بھی اس علم سے سیکھ کر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اس ڈیفینیشن کے مطابق ہمیں بھی ان سملیرٹیز سے فائدہ مل سکتا ہے اگر ہم ان مثالوں کو غور و فکر کرتے ہوئے، اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہوئے اپنے قلب میں اتارنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اس کو نازل کیا. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اس کو نازل کیا تاکہ آپ اس سے لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو جائیں. یہ ہے قرآن کا معجزہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یونیکلی نازل کیا. باقی کتابیں تورات، زبور، انجیل ایک ہی گو میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں 23 سالوں میں نازل کیا، اس لیے کہ وہ معجزہ نہیں تھیں. قرآن معجزہ ہے. اور قرآن معجزہ کیوں ہے؟ معجزہ کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کوئی ہیومن ایفرٹ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں زبور بدل گئی، تورات بدل گئی، باقی جتنی بھی پہلے کے صحیفے آئے تھے وہ سب تبدیل ہو گئے. قرآن ان چینجڈ اور قرآن ان آلٹرڈ ہے. یہ اس کی مثال ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کو نازل کیا گیا. اس کا ایک ایک لفظ پیور ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں پرفیکشن ہے. کسی بھی انسان کی سپیچ آپ سنیں، کسی بھی انسان کی بات سنیں، ہو سکتا ہے آپ کو شروع کی بات زیادہ اپیلنگ لگے، اینڈ کی بات زیادہ اپیلنگ نہ لگے، یا این ممکن ہے کہ آپ کو درمیان کی بات زیادہ اپیلنگ نہ لگے. قرآن کے لیے کہتے ہیں قرآن کلمتاً طیبتاً ہے،
اس لیے کہ اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک صورت، یہ ہولسٹیکلی پورے کا پورا قرآن احسن الحدیث ہے، بہترین کلام ہے، اس کے اندر بہترین شفا ہے۔ ایک اینگل شفا کا اگر آپ کے سامنے فوراً آنا اس وقت میں لانا چاہوں تو سمپل ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمتاً طیبتاً کو کشجراتن طیبتن سے مثال دے کر بتایا ہے، کمپیئر کر کے بتایا ہے۔ عربی زبان میں کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے۔ آپ میں سے جن کو عربی گرامر آتی ہے، آپ نے حرف جر کاف پڑھا ہوگا، ریزیمبلنس کے لیے یہ کاف لایا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کصیبن، بارش کی طرح، بالکل اسی طرح سے یہاں پر آیا ہے کشجراتن، درخت کی طرح۔ تو جیسے اگر آپ ہب ٹری کو اپنے ذہن میں لے آئیں، ایک ہب ٹری اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگ کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح سے قرآن کا اگر ایک لفظ بھی سمجھ آ جائے، کیسے سمجھ آ جائے کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، تو وہ آپ کو بے تحاشا فائدہ دیتا ہے، آپ کے لیے طیب بن جاتا ہے، آپ کے لیے شفا بن جاتا ہے، آپ کی سراؤنڈنگ کو فائدے دینے کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا اس سے کیا مطلب ہوا؟ سمجھے آپ کو قرآن کا صرف ایک اصطلاح، ایک ٹرم سمجھ آئی، الحمدللہ۔ صرف الحمدللہ ایک درخت کی طرح ہے۔ کیسے؟ جب آپ اپنی زندگی کو اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کی تصویر بنا لیں گی، آپ کسی کی شکایت نہیں کریں گی، آپ حالات کی شکایت نہیں کریں گی، آپ لوگوں کی برائیوں پر فوکس کرنے کی بجائے ان کی اچھائیوں پر فوکس کریں گی۔ آپ اپنی زندگی میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوگا، نعمتوں کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اسپاؤس کے حوالے سے یا میکے سسرال کے حوالے سے، آپ شکر گزار ہوں گی۔ اگر الحمدللہ کی سمجھ آپ کے دل میں اتر گئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ الحمدللہ کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں گی، اور یہ الحمدللہ کی برکت ہوگی جو آپ کو ایک ایسی کیفیت میں لے آئے گی کہ آپ اپنی آس پاس اپنی سراؤنڈنگ کو بھی فائدہ دیں گے۔ یہ ہے ایک لفظ کی پاور جو آپ کو کلمتاً طیبتاً کے تھرو کشجراتن طیبتن کے اندر دکھائی گئی ہے۔ جب آپ اس اینگل سے قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، قرآن آپ کی زندگی کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں علم کی کمی نہیں ہے، کلاسز کی بھی کمی نہیں ہے۔ پینڈیمک آیا تو کیا کلاسز کم ہو گئیں یا زیادہ ہو گئیں؟ زیادہ ہو گئیں، میرا خیال ہے زیادہ سے بھی زیادہ ہو گئیں۔ اتنی تو کبھی بھی نہیں ہوتی تھیں، ہے نا؟ اتنی تو کبھی بھی نہیں ہوتی تھیں کہ آپ جس وقت اپنا فون کھولیں کسی کا لیکچر، آپ جس وقت اپنا فیس بک کھولیں کسی کا سیشن، آپ جس وقت اپنا واٹس ایپ کھولیں کسی کی آڈیو، اتنا تو آپ نے علم کو پھیلتا ہوا، جس کو آپ علم کا ایکسپلوژن کہتے ہیں، شاید اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو علم کی تو کوئی کمی نہیں آئی، تو کیا ہوا؟ ہم 1.5-2 سال میں بہت مسلمان ہو گئے۔ ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ہم نے غیبت کرنی چھوڑ دی، ہم نے غصہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اسپاؤس کی کیا زیادہ رسپیکٹ کرنی شروع کر دی، شوہروں نے کیا بیویوں کو زیادہ عزت دینی شروع کر دی، ہم نے اپنے سسرال والوں کے ساتھ ادب اور خدمت کا معاملہ زیادہ ایڈاپٹ کر لیا، اولاد زیادہ فرما بردار ہو گئی، معاشرے میں ٹالرنس زیادہ پھیل گئی۔ آپ کے پاس اس کا جواب بہت اچھی طرح سے ہے، بالکل بھی نہیں۔ اٹس لائک بیک ٹو اسکوائر ون۔ ہم نے جہاں سے پینڈیمک شروع کیا تھا، جب دنیا واپس جانا شروع ہوئی ہے، ہم سب ویسے ہی ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم زیادہ چڑچڑے ہو گئے، اور پھر ہمارے پاس اس چڑچڑے پن کی جسٹیفیکیشن بھی ہے۔ بچے بھی چڑچڑے کیونکہ میں 1 سال سے آپ کو دیکھ دیکھ کے تھک گئی اماں، آپ کی ڈانٹیں سن سن کے تھک گئی اماں۔ بچوں کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہے، آپ کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہے شوہر کے ساتھ کرنے کی، کہ پہلے تو چلے جاتے تھے، صبح جاتے تھے پھر شام میں آتے تھے، اب تو صوفے پہ برابر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور کرنے کا موقع اس لیے ملتا ہے کہ موبائل ہاتھ سے چھوڑتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہے، وہ کہیں گے لو پہلے تو میں گھر پر نہیں تھا تو سمجھ آتی تھی کہ چلو بھائی تم سارا دن مصروف ہوتی ہو تو شاید اس لیے رات کا کھانا اچھا نہیں بناتی، اب تو میں نے دیکھ ہی لیا سارا دن فارغ ہوتی ہو پھر بھی کھانا اچھا نہیں بناتی۔ تو ہر ایک کے پاس چڑچڑا ہونے کی جسٹیفیکیشن بھی آ گئی۔ ایک طرف ہم قرآن کی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، ایک طرف ہم سیشنز پر سیشنز لے رہے ہیں، ایک طرف ہم کورسز پر کورسز کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری طبیعتوں کے اندر جو نرمی، جو ٹالرنس،
جو شفا, جو ہیلنگ, جو میچورٹی قرآن لانا چاہتا ہے وہ نہیں آ رہی. اگر نہیں آ رہی تو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں ہاں سب قرآن سن رہے ہیں, کسی میں تبدیلی نہیں آ رہی. ہم سب کو دیکھتے ہیں, کس کو نہیں دیکھتے؟ وہ جو حسین چہرہ آپ کو اپنے آئینے میں نظر آتا ہے جب آپ کھڑی ہوتی ہیں آئینے کے سامنے, اب آج سے اس کو دیکھنا شروع کر دیں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت آئینہ ہاتھ میں, سیلفی موڈ پر کیمرہ آن ہر وقت. آپ ہی نے تو کہا تھا دیکھتے رہیں, تب ہم دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیے سیلف ایویلیویشن کے لیے, تزکیہ کے لیے. کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کس وقت ملک الموت سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ جو اپنا کندھا ہم نے علم کے بوجھ سے اتنا بوجھل کیا ہوا ہے, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ اللہ مجھے بڑا علم تھا, بڑی لنگوسٹک اسٹڈی مجھے آتی تھی, میں ایک ایک لفظ کو بہت اچھا ڈیفائن کر سکتی تھی, بہت سے کورسز کے میرے پاس سرٹیفکیٹ تھے, تو اللہ پلیز مجھے جنت میں بھیج دے. ایسا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں احادیث کہ ایک علم حاصل کرنے والے کا علم یا اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا علم ہمارے خلاف گواہی دے. تو ضروری ہے کہ ہمارا علم کا ہر حصہ, ہمارے علم میں موجود ہر آیت, ہر حدیث ہمارے لیے شجرتن طیبتن بنے. آج ارادہ کر لیں کہ میرے پاس جو علم ہے انشاءاللہ اس پر عمل شروع کروں گی, اور میں جہاں بھی کھڑی ہوں اپنے عمل میں اس سے پیچھے نہیں آؤں گی, اس سے آگے جاؤں گی. نہ اسٹیگنیشن آئے اور نہ ہی بیک لیش آئے. اکثر و بیشتر بچیاں پہلے اماں کے کہنے پر ڈنڈے کے زور پر اسکارف پہن لیتی ہیں, جب اماں ان کی پیوبرٹی ہٹ ہونے سے پہلے ان کو پہنا دیتی ہیں. پہن تو لیتی ہیں اس لیے کہ اس وقت 11-12 سال کی ہوتی ہیں. پھر جب باہر کا پیئر پریشر آتا ہے, پھر جب ماحول کا پریشر آتا ہے, پھر جب باہر کا فتنہ ہٹ کرتا ہے 18 سال 19 سال میں, اب وہ آہستہ آہستہ اسکارف ان کے لیے مشکل ترین ہوتا جاتا ہے. پھر وہ اماں سے کہتی ہیں پلیز اتارنے دیں اس سے پہلے کہ میں نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دوں. اس طرح سے اماں کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے. اینڈ اٹس ہیپننگ انڈر آور نوزز. ہر تیسری بچی کا یہی مسئلہ ہے اس وقت. ہر ماں کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. اپنی بچیوں کو, اپنے بیٹوں کو ایک بات بتا دیں, علم میں بے شک آہستہ آہستہ, عمل میں بے شک آہستہ آہستہ آگے بڑھیں, لیکن 2 اصولوں کے ساتھ. ایک, جو نیکی اپنا لیں اس سے پیچھے نہ آئیں. نماز پڑھنا شروع کر دی تھی نا جب 15 سال کے تھے, 16 سال کے تھے, 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی نا, تو یونیورسٹی میں ایسا کون سا آپ افلاطون بن گئیں کہ اب 5 وقت کی نماز کا وقت نہیں ملتا؟ اگر پریکٹیکل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوتا کہ 2021 میں جو لوگ آئیں گے ان کو 5 کی جگہ 2 نمازوں کی اجازت ہوگی. شریعت تو وہی ہے, شریعت تو چینج نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اصول بنانے ہیں, اور میں ماؤں کو بتا رہی ہوں اپنے اولاد کو 2 اصول دے دیں, کہتی رہیں آپ کی طرف سے تو یہی اصول ہوں, اس کے بعد وہ آپ کی بات نہ مانیں تو وہ جانیں اور ان کا رب جانے. اب وہ 2 اصول یہ ہیں کہ جو عمل نیکی کا ایڈاپٹ کر لیا اس سے پیچھے نہیں آنا, اور دوسرا جو نیکی کا عمل ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اس میں اسٹیگنیشن بھی نہیں ہونی چاہیے, موو فارورڈ. مثال کے طور پر اماں کے کہنے پر آپ نے اسکارف پہن لیا, لیکن ابھی اس اسکارف کا پھندا لگا ہوا ہے. اسکارف کا پھندا لگا ہوا سمجھتے ہیں؟ بچیاں سمجھتی ہیں, اور وہ مائیں سمجھتی ہیں جو سارا دن اپنی بچیوں کہتی رہتی ہیں نیچے کرو نیچے کرو. اسکارف کا پھندا چلیں, میں کہتی ہوں چلیں کوئی بات نہیں, آپ کی بیٹی 15 سال کی ہے, آپ کے کہنے پر اس نے اسکارف پہن لیا, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ بیٹا پھندے والا اسکارف ہے, چلیں کوئی بات نہیں. بٹ اب بیٹی کو میں یہ کہتی ہوں کہ اب 18 سال تک وہ پھندے والا نہ رہے, تھوڑا سا نیچے آ جائے. اس کا تقاضا ہے کہ وہ تھوڑا سا نیچے آ جائے. یہ وہ چیز ہے جو آپ علم کو جب شجرتن طیبتن بنانے کی فکر میں رہتے ہیں, یہ عمل کے پہلو اسی وقت سامنے آتے ہیں. اور قرآن ہمیں اسی لیے تھمایا گیا ہے کہ آہستہ 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 یہ ہمارے دلوں کے اندر وزڈم کو پینیٹریٹ کر دے, علم کو اندر انگرینڈ کر دے, وہ علم جو ہمارے عمل میں ریفلیکٹ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو شجر کے ساتھ ایک طرح سے کمپیئر کر کے آپ کی اور میرے لیے ایک راہ کھول دی ہے. آپ نے اکثر سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ مومن کی مثال پام ٹری کی طرح ہے. سنی ہے نا حدیث آپ نے؟
قرآن میں جن کلاسیکل اسکالرز نے، امام طبری ہیں، ابن عطیہ ہیں، جنہوں نے سورۃ ابراہیم کی اس مثال کو ایکسپلین کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کی جس درخت کے ساتھ تشبیہ بیان کی گئی ہے وہ تشبیہ میں درخت پام ٹری ہی ہے. اس کی ریزن وہ دیتے ہیں، نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومن کی مثال پام ٹری سے دی. اور اس کی ریزن وہ دیتے ہیں کہ کیونکہ عرب کے لیے، عرب اولین مخاطب تھے قرآن کے، تو وہ کہتے ہیں کہ عرب کے لیے جو فیملیرٹی تھی درختوں میں وہ پام ٹریز کی تھی، تو لاجیکل بنتا ہے کہ قرآن کی مثال میں پام ٹری رکھا جائے. اور تیسری لاجک وہ دیتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی حکمت کہ اللہ نے یہاں پر سمپل درخت رہنے دیا. اگر آپ پچھلی حکمتوں کے ساتھ آج پام ٹری کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں تو یقیناً عرب تو دیکھتے پام ٹری تھے، اس لیے انہوں نے یہاں پام ٹری کی مثال سے قرآن کو جوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آبزرویشن میں زیادہ تر پام ٹریز تھے عرب کی زمین پر. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شجر کے ساتھ مثال دی اور اگر ہم پام ٹری کو ہی ذہن میں رکھیں، اللہ حکمتیں جانتا تھا. آج دنیا پام ٹری کے فائدے بتا رہی ہے. پام ٹری کے فاسلز 80 ملین ایئر پرانے ان کو ملے ہیں، یعنی اس زمین کے اوپر 80 ملین سال پرانا پام ٹری جو ہے وہ یہاں موجود ہے. دنیاوی لحاظ سے جس کو آپ کہتی ہیں کہ جب ڈائناسورس تھے تو پام ٹریز اس وقت بھی تھے. ابھی بھی جو آپ موویز یا ڈاکیومنٹریز دیکھتی ہیں ڈائناسورس کی، آپ کو اس میں پام ٹریز بنے ہوئے نظر آتے ہیں. پام ٹری جو ہوتا ہے اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوتی ہے. پام ٹری کا جو ٹرنک ہوتا ہے جس کو آپ سٹیم یا تنا کہتے ہیں، وہ تقریباً 200 فیٹ آسمان کی طرف بلند جا سکتا ہے. اس کی برانچز پھیلتی ہیں باہر کی طرف، رائٹ لیفٹ، کراؤن کی طرح، فرونٹس جن کو کہتے ہیں. پام ٹری کی خوبی یہ ہے کہ آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ سنو میں بھی گرو کرتا ہے اور صحرا میں بھی گرو کرتا ہے. پام ٹری کی خوبی یہ ہے کہ اس کی ہائٹ 18 سٹوری بلڈنگ جتنی آج بھی جا سکتی ہے. اس کے 3 طرح کے پھل ہوتے ہیں، کوکونٹ یا کھجور یا بیریز. اب آپ سوچیں جب اللہ تعالیٰ نے شجراتن طیباتن کی ارلی صحابہ کے تھرو قرآن سے ریزیمبلنس پام ٹری سے بتائی ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اوپن گراؤنڈ تو دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرو. قرآن کا علم، اسلام کا علم دنیا کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا. ہاں، دنیا کا علم حاصل کرتے کرتے قرآن نہیں چھوڑ دینا. دنیا کی بات کرتے کرتے قرآن کے اندر امیلگمیشن، مکس اینڈ میچ نہیں کر دینا. حق کو بلینڈ نہیں کر دینا، حق کی سمودی نہیں بنا دینا. جو حق ہے اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ حق کی طرح ہی سامنے لے کر آنا. تو ایک بہترین مثال ہے جس میں قرآن کا سٹرکچر ایک پام ٹری کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے. مضبوط ہے، بہترین فائدہ دیتا ہے. ایک اصطلاح بھی آپ نے اپنی زندگی میں قرآن سے سمجھ لی، آپ کو صرف لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا. ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آپ کی توحید سلامت، آپ کی دعائیں سلامت، آپ کا توکل سلامت. آپ اپنی زندگی میں اپنی کسی کام کی یا اپنی کسی ضرورت کی پوری کرنے کے لیے کسی کا چہرہ نہیں دیکھیں گی. آپ اپنی زندگی میں اپنی کسی مشکل کے آنے پر کسی کو بلیم نہیں کریں گی. دس از پارٹ آف توحید. صرف جس کو لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا، صرف جس کو الحمدللہ سمجھ آ گیا، وہ شکایت نہیں کرتا مجھے تو دیکھا بھی نہیں، مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا، مجھے تو پسند ہی نہیں کرتا کوئی بھی، مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میرا تو رنگ اچھا نہیں ہے، میرے تو کپڑے اچھے نہیں ہیں. یہ سب کہہ کے کیا اب ہم الحمدللہ کی تصویر بنتے؟ ہم سب کو معلوم، یہ کہہ کر ہم الحمدللہ کی تصویر نہیں بنتے. ہم ناشکری کرتے ہیں. مگر کیا ہم ایسے بولتے ہیں؟ بولتے تو ہیں. جب گھروں میں جاتے ہیں اور ذرا کوئی ہمیں ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیتا ہے اور آپ سے کہا جائے آپ اس کی اچھائی پر فوکس کریں، ایسے میں ہو پاتی ہے اس کی اچھائی پر فوکس؟ میں آپ کی اچھائیوں پر فوکس کروں، آپ میری اچھائیوں پر فوکس کریں، کوئی مشکل کام ہے؟ مشکل کام ہے؟ میرے لیے تو مشکل نہیں ہے. آپ سب کا بہت اچھا چہرہ میرے سامنے، پیارا سا مسکراتا ہوا. ایک دوسرے کا اس ماحول کے اندر، پلیز فون سائلنٹ کر لیجئے، اس ماحول کے اندر یا ڈرائنگ روم مینرز کے اندر ایک دوسرے کی اچھائیوں پر فوکس کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں قرآن کلاسز کے فرینڈز بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، دل سے دل مل جاتے ہیں. آپ ان قرآن کلاسز میں سے ایک فرینڈ کو اپنی بھابھی بنا لیں، پھر میں گارنٹی دیتی ہوں
وہ جو دل سے دل ملے تھے نا، بس پھر پتہ نہیں غصے سے غصہ ہی ملنے والا ہو جائے گا. سچ از لائف. دور سے سب اچھا لگتا ہے، جب آپ قریب آتے ہیں تو آپ کو اس کی خامیاں بھی نظر آتی ہیں. سیم از دا کیس ود اینی پینٹنگ. دور سے لگی ہوئی دیوار پر پینٹنگ آپ کو بہت حسین لگتی ہے. جب آپ قریب آ کر کینوس پر اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے او پھول تو آپس میں مرج ہو گئے، او پھول تو اس کلر کا نظر آ رہا تھا، ہے تو اس کلر کا، پانی تو آسمان سے مل گیا، ایکس وائی زیڈ. تو یہ زندگی ہے. اس زندگی میں لوگوں کی کمزوریوں کے ساتھ یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، ہم نے خود کو نکھارنا ہے. علم آپ کو نکھارے. علم آپ کو کیسے نکھارے گا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ کو فیس پالش کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یا آپ کو اب جو ہے وہ بلیچ نہیں کرنی پڑتی، یا آپ کو جو ہے اب فیشیل نہیں کرانا پڑتا. علم نکھارے کا مطلب آپ کی شخصیت نکھرے گی. شخصیت کیسے نکھرتی ہے؟ جب آپ کا دل قرآن سے بھر جاتا ہے. دل قرآن سے کیسے بھرتا ہے؟ جب آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کی انڈرسٹینڈنگ ایبزارب کرنے لگ جاتے ہیں. سوچیں، ایک کلمہ، ایک اصطلاح جس کو سمجھ آ جائے وہ جگہ پیور ہو جاتی ہے. سمجھیں، آپ کے دل میں الحمدللہ کی سمجھ آ گئی، ایک درخت لگ گیا. پھر الحمدللہ کے ساتھ اللہ اکبر کی سمجھ آ گئی، ایک اور درخت لگ گیا. پھر لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ گئی، ایک اور درخت لگ گیا. آپ کا تو دل باغ بنتا جا رہا ہے. آپ کا تو دل قرآن کے علم سے جنت بنتا جا رہا ہے. اب شخصیت ڈیفینیٹلی نکھرے گی. کیوں نکھرے گی؟ آگے بڑھیں آیت میں. اصلھا ثابت. ایک بہترین درخت اس لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی جڑیں ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں. اصلھا ثابت، بہت ڈیپ روٹیڈ درخت، وہی کلمتاً طیبتاً بنتا ہے. قرآن ڈیپ روٹیڈ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن آپ کی شخصیت کو کیسے نکھارتا ہے؟ قرآن کا علم آتا ہے، دل میں آتا ہے، انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، چاہے ایک لفظ کی آئے، ایمان بڑھ جاتا ہے. یہاں آنے کا دل کرنا یا کسی بھی قرآن کی کلاس میں جانے کا دل کرنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ آپ میں ایمان ہے. جتنا قرآن سنیں گے اتنا ایمان بڑھے گا. لیکن سائملٹینیسلی اصلھا ثابت ایک اور چیز بتاتا ہے. جتنا مومن کے دل میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ آئے اتنا اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس اور کنفیوژنس ختم ہو جائیں. آج ہم عورتوں کے اندر یا ہم بچیوں کے اندر یا ہم مسلمان عورتوں کے اندر اگر اسلام کے بارے میں کنفیوژنس ہیں تو ہمیں اس کو ریموو کرنے کی اشد ضرورت ہے. ایمان بڑھے گا تو دور ہوں گے. ڈاؤٹس اور کنفیوژنس کا وقت ہے، فتنوں کا وقت ہے. اور مائیں اگر یہ سمجھیں کہ قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے رہیں ایک وقت آئے گا فتنے ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا. فتنے ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتے جائیں گے، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آ رہا ہے جس میں بارش کی طرح فتنے برسیں گے، اور ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے برا ہی ہوگا. آزمائش سخت سے سخت مسلمانوں کی ہوتی جائے گی. یہ جو کنفیوژنز ہمارے پاس انسان پھیلا رہے ہیں، اسلام عورت کو کم مقام دیتا ہے. یہ اسلام ہر وقت حوروں کی باتیں کیوں کرتا رہتا ہے؟ یہ اسلام مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ یہ اسلام نے وراثت کے اندر کیوں عورت کو 1 حصہ اور بیٹے کو، بھائی کو 2 حصے دینے کی بات کی ہے؟ یہ چیزیں آج ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہیں، اس سے کنفیوژنس آ رہی ہیں. شاید آپ کے دل میں نہیں آ رہی ہوں گی، آپ کی اولاد کے دل میں آ رہی ہیں، بیکاز باہر یہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں، سوشل پلیٹ فارمز پر یہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں، انٹینشنلی ان کیسز کو ریز کیا جا رہا ہے. سو آپ کو اور مجھے اپنی اولاد کے ایمان کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے. جتنا ایمان بڑھے گا اصلھا ثابت، جتنا دل کے اندر ڈیپلی روٹیڈ ہوگا اتنا زیادہ کنفیوژنس کے بادل چھٹتے چلے جائیں گے. اور یہ آپ کو اور مجھے محنت کر کے کرنا ہوگا. پام ٹری کا پھل کہاں لگتا ہے؟ پام ٹری ذہن میں آ رہا ہے نا؟ ناریل کا درخت ذہن میں لے آئیں. پھل کہاں ہوتا ہے؟ سب سے ٹاپ پہ، سب سے ٹاپ پہ. اگر آپ کے گھر لگے بھی ہوں ناریل کے درخت تو کوئی بھی گھر میں سے مرد بھی خود نہیں توڑتا، وہ ناریل توڑنے والوں کو بلاتے ہیں. محنت سے توڑنا ہوتا ہے نا، محنت کرنی ہوتی ہے، اسٹرگل کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات ناریل توڑنے والا خود زخمی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے قرآن سے وہ ایمان کا پہلو جو آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ اصلھا ثابت ہو جائے، کنفیوژنس ختم ہو جائیں، یہ سٹیج بہت محنت سے آتی ہے.
ایسے نہیں آ سکتی. یہاں کلاس سنی, گھر گئے, بیک ٹو اسکوائر ون, اس کی غیبت کی, اس کو 2 باتیں سنائی, کہا پنکھا چل نہیں رہا تھا, 4 تھے پنکھے, ایک ہی گھڑی لگی ہوئی تھی. ایسے اصلوحہ ثابت نہیں ہوتا. جب قرآن کی محفل سے جائیں تو قرآن کو ڈسکس کریں, برابر بیٹھی ہوئی آنٹی کو نہیں. یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں. دیز آر دا پریکٹیکل اپروچز. جب تک ہم نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا ہماری تربیت نہیں ہوگی. آج بھی ہم سب الحمدللہ قرآن سے جڑے ہوئے کئی سال ہو گئے نا. جب ہم قرآن کی کلاس اٹینڈ کر کے جاتے ہیں, ہم جو سن کر جاتے ہیں وہ اپنے اندر کم ریوائز کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں خیال آ رہا ہے فلاں آنٹی کا اسکارف کتنا اچھا تھا, ان کے گلاسز کتنے اچھے تھے, وہ کتنی اچھی لگ رہی تھیں. اور جو قرآن نے دل پر امپیکٹ کیا وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے. وہ اگلے دن یاد آتا ہے. کب؟ جب کھانا پکا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک آواز آتی ہے بچے کی, اور پھر وہ سارا خیال دوبارہ سے فزل آؤٹ کر جاتا ہے. انٹینشنلی خود کو جب کسی بھی محفل سے, قرآن کی محفل سے, علم کی محفل سے آپ جائیں اور آپ کا ذہن ادھر ادھر کی چیزوں میں بھٹکے, انٹینشنلی اپنے ذہن کو وہاں سے ہٹائیں اور اس علم پر فوکس کریں, اس پر تفکر کریں, اس پر سوچیں جو سن کر آئی ہیں, اس کے اوپر غور کریں تاکہ اصلوحہ ثابت کی کیٹیگری میں آپ کا ایمان آئے. محنت چاہیے ہوتی ہے قرآن کا پھل لینے کے لیے. یہ جو آج ہمیں گھروں کی کمفرٹ میں بیٹھ کر قرآن مل رہا ہے, کیا ہم اتنی ہی تیزی سے عمل میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں؟ نہیں. ہم ادھر قرآن کی کلاس سن کر فارغ ہوتے ہیں, دوپٹہ جھاڑ کے اٹھتے ہیں اور غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. امی سے ماسی کی, ماسی سے ساس کی, ساس سے پتہ نہیں کسی اور کی. اٹس کامن. اصلوحہ ثابت نہیں ہو رہا, محنت نہیں کر رہے نا. آپ کہیں ہاں اتنی محنت کرتی ہوں, اتنی دور سے آئی ہوں, کیسی باتیں کر رہی ہیں, دل ہی توڑ دیا. نہیں, یہ والی محنت نہیں. عمل کو بدلنے والی محنت, غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے والی محنت, خود پر کام کرنے والی محنت. ہمارا تو سارا لینس ہے ہی دوسروں پر, یا شوہر پر, یا اولاد پر, یا سسرال پر, یا میکے پر. بتائیں انہوں نے جو یہ کام کیا بدعت ہے؟ آپ بدعت کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی, الحمدللہ. چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے باقیوں کو. کر سکتے ہیں 6 مہینے کے لیے کہ ذرا باقیوں کے اوپر سے اپنا لینس ہٹائیں اور اپنی ذات پر فوکس کریں. کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں لو اللہ نے تو ہم سے کہا ہے کہ ایک بھی اچھی بات پتہ چلے تو آگے پہنچا دو. یہ آگے پہنچانے کے چکر میں ہر انسان اپنی ذات بھولا ہوا ہے. اگر کووڈ نے بھی ہمیں اپنی ذات کو سمجھنا اور اپنی ذات کی غلطیوں کو میگنیفائڈ فارم میں دیکھنا نہیں سکھایا, پھر کون سا وقت سکھائے گا؟ کہ دجال آنکھوں کے سامنے آئے گا تو ہمیں لگتا ہے ہم بڑے ایمان والے ہو جائیں گے. پھر نہیں آنا ایمان, پھر نہیں آپ کے لیے اس اصلوحہ ثابت کی کیٹیگری میں آنا ممکن ہوگا. دس از اے ہائی ٹائم. خود پر فوکس کریں. 6 مہینے کے لیے جتنا بھی علم آپ کے دل میں موجود ہے ذرا ٹیلی کریں. عمل میں کتنا ہے؟ میں بولتی کتنا ہوں, کتنا اچھا بولتی ہوں, جھوٹ تو نہیں بولتی, غیبت تو نہیں کرتی, ہر وقت کسی کے بارے میں بدگمان تو نہیں رہتی, ہر وقت چڑچڑی تو نہیں رہتی, دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تو نہیں سوچتی رہتی, اپنی ماں کے ساتھ ہر وقت بیک آنسر تو نہیں کرتی رہتی, اپنے ابا کو جو ہے وہ میری بات نہ ماننے کے اوپر منہ میں بڑبڑاتی تو نہیں رہتی. آسک یور سیلف, اپنے اوپر محنت کریں. اصلوحہ ثابت تبھی ہوگا. آپ کا دل ایک زمین ہے اور قرآن کا ایک ایک علم اس کے اندر ایک بیج ہے. وہ بیج حفاظت مانگتا ہے اور اس کی حفاظت آپ اپنے عمل سے کرتی ہیں. آپ کے عمل سے آپ کے علم کی حفاظت ہوتی ہے. یہ باقی تمام کتابوں سے مختلف کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. سورۃ فرقان میں آتا ہے, کافر کہتے تھے ایک ساتھ کیوں نہیں آپ کا رب آپ پر محمد قرآن نازل کر دیتا. قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, ایک ساتھ کیوں نہیں اللہ آپ پر قرآن نازل کر دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. گریجولی نازل کیا گیا ہے اس کو تاکہ آپ گریجولی اس کے علم کو پختہ کریں, جو سنتے جائیں عمل کا حصہ بناتے جائیں, محنت کریں. 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل کیا گیا, جبکہ عرب کی تو زبان تھی, عرب کی میموری بہت اچھی تھی. عرب کے لیے تو قرآن حفظ کرنا بھی ان صحابہ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیجیٹ ساتھی تھے,
ان کے لیے قرآن پورے کا پورا 604 صفحوں کا حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، بیکاز عربس کی میموری بہت اچھی ہوتی تھی. اگر 23 سال کی جگہ 2 سال میں بھی آ جاتا تب بھی وہ حفظ تو کر لیتے. بٹ دیر از اے ریزن اس کو 23 سال میں نازل کیا گیا ہے، فار اصلھا ثابت، تاکہ یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنے. کذالک لنثبت بہ فؤادک، اللہ دل کو جمانا چاہتا تھا. کیا ہمارے دل جم گئے؟ کیا ہمارے دلوں میں ایمان اور توکل علی اللہ واقعی اتنا ہے کہ اگر مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہے، چاہے کوئی سبب نہ ہو اللہ ہے. جب کوئی راستہ نہ بن رہا ہو کہ آپ اپنے آپ کو بار بار صبح سے لے کے شام تک بتاتی ہیں اللہ ہے. کیا یہ آپ چاہے آپ کے سامنے دروازے بند ہوں، آپ اپنے آپ کو بار بار بتا کر ہمت دلاتی ہیں اللہ ہے. چاہے کوئی انسان آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، کیا آپ کو یہ ایک جملہ ہمت دے کر دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے اللہ ہے. چاہے آپ کے گھر والے آپ کی بظاہر آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب آپ کہتی ہیں کوئی بات نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ قدردان ہے، کیا یہ چیز آپ کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے؟ اگر ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو بڑھائیے. اصلھا ثابت یہی ہے کہ انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ شر الشیطان اور شر الناس اس کو ایمان سے دور نہ کر سکے. وہ اپنے عمل کو ہر دن بہتر کرنے کی کوشش کرے. مت دیکھیں دوسروں کو جو نیکی میں بہت تیز بھاگ رہے ہیں. آئی نو دس سیمز ویری آڈ ٹو لسن کہ اچھا ہم نے تو سنا ہے کہ نیکی میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. اٹ از گڈ بٹ آئی تھنک ناٹ ناؤ اے ڈیز. اپنے کل سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں. آپ کل کہاں تھیں؟ آپ نے کل 4 جھوٹ بولے تھے، آج کوشش کریں آپ 1 چھوڑ دیں. کل آپ نے 3 بولے تھے، آج کوشش کریں آپ 2 بولیں. اگر بولنے کی ضرورت آئے اور آپ سے اپنے آپ کو روکا نہ جائے. گیو یور سیلف اسمال ٹارگیٹس. لیکن آگے تو بڑھیں. ہم اس خیال سے کہ وہ تو اتنے نیک، میں تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم اپنے 4 جھوٹ اگلے دن 8 بنا لیتے ہیں. اینڈ آر یوتھ از ڈوئنگ اٹ. ان کو لگتا ہے اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور ہم ان کو اتنا ولی اللہ والا ٹارگیٹ دیتے ہیں کہ بس تم نے کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، ورنہ تو تم گناہ گار، تم تو مجھے بھی جہنم میں لے کے جاؤ گے، تم تو مجھے بھی جو ہو وہ قبر میں سکون نہیں لینے دو گے. ماں ایسے جملے بولتی ہیں اولادوں کو، تو پھر اولاد کو آپ انسینٹیو نہیں دے رہے. یو آر پشنگ ہم اور ہر اوے مور فرام دین. اور یہ ہو رہا ہے ہماری سراؤنڈنگ میں. ایسے نہ کیجیے. یہ دین پڑھنے والے اتنے ججمنٹل کب سے ہونے لگ گئے؟ اسلام والے اتنا غصہ والے کب سے ہونے لگ گئے؟ اسلام والوں کی ٹالرنس کہاں چلی گئی؟ اسلام والوں کے اندر کی نرمی کہاں چلی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں اور ان کی سکھائی ہوئی ٹالرنس سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، نرمی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، حکمت سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، میچورٹی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے بات کہہ کیسے دی، اب جائے گا کہاں، چھوڑوں گی نہیں. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا عمل ہے؟ وی ہیو ٹو لک آور سیلف 1000 ٹائم ان اے mirror، جہاں پر ہم اپنا سیلف ایویلیویشن کر سکیں. ناٹ جسٹ ٹو سی آر فزیکل بیوٹی بٹ ٹو سی آر سولسٹک بیوٹی. آپ کی سول اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ آپ کی روح اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اصلھا ثابت نہیں ہوگا اگر ہم اپنا تزکیہ نہیں کریں گے. ہمارے ڈاؤٹس ختم نہیں ہوں گے اگر ایمان دل میں راسخ نہیں ہوگا. ہمارے لیے زندگی کا ہر دن گزارنا ایک ناشکری کی تصویر بن جائے گا اگر ہم رب پر توکل نہیں کریں گے. گھروں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. حالات کہاں جا رہے ہیں؟ جسٹ کیپنگ پاکستان اسٹیٹ ان مائنڈ. حالات کہاں جا رہے ہیں؟ ہر گھر میں مشکل ہے اس لیے کہ مہنگائی آ رہی ہے. اب کیا سب ایک دوسرے سے چڑچڑے بیٹھے رہیں گے، غصہ کرتے رہیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ گھر کا ایک شخص اگر قرآن سے جڑا ہوا ہے وہ باقیوں کے لیے ایک مرہم بن جائے. آپ جڑی ہوئی ہیں قرآن سے. یہاں آپ کے شوہر بھی نہیں بیٹھے، یہاں آپ کے بچے بھی نہیں بیٹھے، یہاں آپ کی ساس یا آپ کے والدین یا آپ کے سبلنگز بھی نہیں بیٹھے، یہاں آپ کی میڈ بھی نہیں بیٹھی، آپ بیٹھی ہیں. اگر وہ ان میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے مہنگائی کا رونا روتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تسلی دیں، اللہ آسانی کرے گا، اللہ مشکل میں نہیں ڈالے گا. وہ جلتی پر آگ والا کام ہوتا ہے نا، تیلی لگانے والا، وہ مت کیا کریں. ہاں دیکھا، اب دیکھنا پیٹرول تو 400 پہ چلا جائے گا، اللہ نہ کرے. ایک انداز ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ تیلی لگانے والا کام ہے. وہ بیچارہ ایک بندہ، فرض کریں نا آپ کے شوہر سامنے بیٹھے ہیں
اور ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. 4 بچوں کی ذمہ داری, 5 بچوں کی ذمہ داری, گھر میں ماں باپ کی ذمہ داری, بہن بھائیوں کی ذمہ داری, اور وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں بیگم کتنی مہنگائی ہو گئی, اور آپ آگے سے چڑھ کر بولیں ہاں تو اماں کی 6 کی جگہ 4 دوائیاں لانی تھی نا. دس از سو سیڈ. قرآن پڑھنے والی عورت ایسے بول سکتی ہے کہ گاڑی اور ڈرائیور سارا دن میرے پاس رہے, اماں کو مہینے میں 1 دفعہ مل جائے؟ قرآن پڑھنے والی عورتیں ایسا کر سکتی ہیں؟ نہیں. اگر قرآن پڑھنے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم صرف اور صرف اپنی انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. اصلها ثابت نہیں بن رہا, شجراتن طیباتن نہیں بن رہا, وہ کلماتن طیباتن کے اندر کنورٹ نہیں ہو رہا. آگے آیت میں کیا آتا ہے؟ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. یہ وہ درخت ہے جو ایک بہترین پروڈکٹیو درخت ہے جس کی برانچز آسمان تک پہنچتی ہیں. پام ٹری کی برانچز بھی آسمان تک جاتی ہیں. مومن جب قرآن کو اپنے دل میں ایبزارب کر لیتا ہے, جب اس کا شک ختم ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کے اندر عمل میں فرائض آتے ہیں. فرعن عربی میں کہتے ہیں برانچز کو. آپ نے فروع کا لفظ اصول الفقہ میں پڑھا ہوگا, ڈفرینٹ برانچز آف فقہ. کیا مطلب ہے فرعها فی السماء؟ جو انسان اپنے دل میں کسی بھی لیول کا ایمان ایک دفعہ قرآن کے علم سے اڈاپٹ کر لیتا ہے, وہ پھر فرائض کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. فرائض کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ قرآن بھی پڑھتا ہے, وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, وہ ماں باپ کا خیال بھی رکھتا ہے, وہ زنا سے بھی بچتا ہے, وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا, وہ اپنے میکے اور سسرال دونوں کا خیال بھی رکھتا ہے, وہ اپنے اسپاؤس کا احترام بھی کرتا ہے, شوہر کو مقام بھی دیتا ہے. شوہر کو مقام دینے میں عزت میں کمی نہیں آتی ہے. ہمارے معاشرے میں بہرحال یہ نیگیٹو وائبز جا ضرور رہی ہیں. دیر از اے ریزن کہ بہرحال ایک حقیقت بھی ہے, مردوں کے ایک بڑے طبقے نے دین کو استعمال کرتے ہوئے عورتوں کو بہت مینیپولیٹ کیا ہے, ود ڈیو رسپیکٹ. لیکن الحمدللہ علم کھل رہا ہے, علم سامنے آ رہا ہے. جو حق ہے اس کو ماننا چاہیے. شوہر کی شکل میں بیوی پر فرض ہے شوہر کو مقام دے. شوہر کہاں منع کرتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کے شوہر نے آپ سے کہا ہوگا آپ نے یہاں آنا ہے, آپ کہیں کہ میں جا سکتی ہوں, وہ کہیں نہیں, آپ کہیں جی یا حضور بہت اچھا, بیٹھ گئی میں. وہ کھیلتے نہیں تھے بچپن میں, کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو گئی, بیٹھ جاؤ بیٹھ گئی. ہم میں سے کوئی بھی بیوی ایسی نہیں ہے, میرا نہیں خیال ہے. اگر کوئی ہے السلام علیکم, آپ تو بہت ہی اچھی ہیں, سلام ہے میری طرف سے آپ کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے. ہم ذکر کر دیں تو اچھی بات ہے, ورنہ زیادہ تر تو میسج کر کے بتاتی ہیں اوہ سوری بتانا بھول گئی تھی, میں آج جا رہی ہوں. وہ بیچارے کیا کہتے ہیں آپ سے؟ کچھ کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر آپ نے صبح اپنی ناشتے کی میز پر ان سے کہہ دیا آج میں درس کے لیے جاؤں گی, چلی جاؤں, کیا آپ کی ناک کٹ جاتی ہے؟ چھوٹی ہو جاتی ہے ناک اس دن؟ کیا ہوتا ہے؟ یا ان کی عزت اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپ ان کے سامنے ایک چھوٹی سی چیونٹی بن جاتی ہیں؟ دنیا یہ سکھا رہی ہے کہ اگر آپ نے ان سے ایسے کہا کیوں, تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ دس از نیگیٹو وائبس. ایک انسان کو درجہ دینے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ گفتگو میں اس کا احترام رکھا جائے, اس کو گھر کا سربراہ سمجھا جائے. اور گھر کا سربراہ بنانے کے لیے کوئی آقا غلام والا ریلیشن شپ نہیں ہے. دس از کمپینین شپ. آپ ان کو صرف انفارم کرتی ہیں, اور آپ کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے آپ ان سے اجازت لے رہی ہیں, وہ منع نہیں کرتے آپ کو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آج اپنے ویلیو سٹرکچر میں دوبارہ سے انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی نو اٹس ٹو ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ فار اے ینگ کراؤڈ. بچیوں کے لیے بہت مشکل ہے. آئی نو اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. لیکن ماؤں کا کام ہے سمجھا دیں, سکھا دیں, بتا دیں. وہ عمل کرتی ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. آپ ڈنڈا نہیں مار سکتی اپنی 25 سال کی بیٹی کو, تم بولو گی ایسے نہیں. سمجھا دیں, پیار سے سکھا دیں. دوسری بات کر کے دکھائیں, خود آپ کریں نہیں, اور خود سارا دن بیٹھ کے جو ہیں وہ ناک پھلا کر اپنی بیٹھی رہیں شوہر کے ساتھ, اور اس سے کہیں بیٹا اب تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے, اپنے شوہر کو بڑی عزت دینا. ایسی ٹیڑھی نظروں سے آپ کو دیکھے گی, کہے گی لو اماں کو دیکھو, ڈپلومیٹ ہیں پوری, کرتی کچھ ہیں کہتی کچھ ہیں. سو اگر ہم نے اس دنیا کے اندر فرعها فی السماء کی کیٹیگری میں آنا ہے تو نیکیوں کو ایڈاپٹ کرنے میں پیچھے نہیں رہنا, بیئر منیمم پر نہیں رہنا. فرعها فی السماء یعنی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں جب دل کے اندر قرآن ایک درخت کی شکل میں, انڈرسٹینڈنگ کی شکل میں پینیٹریٹ ہوتا جاتا ہے. انسان کی نیکیاں ایک نہیں کئی ہوتی ہیں, وہ بیئر منیمم سے اوپر اٹھتا ہے. فرعها فی السماء جب انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے,
فرائض سے آگے بڑھتا ہے. جانیں آپ کے لیے ایک عورت ہوتے ہوئے فرائض کیا ہیں اور تھام لیجئے ان کو. اور جب آپ فرائض پر آ جائیں پھر سنتوں پر آئیے. جب آپ سنتوں پر آ جائیں تو نوافل پر آئیے. نوافل پر آ جائیں تو اور بہترین ایسے کاموں پر آئیے جو مستحب ہیں, ان کو بھی تھامنے لگ جائیں. ایسے انسان سے پھر اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کس انسان سے محبت کرتا ہے یہ تو الٹیمیٹلی ہر انسان کے بارے میں وہی جانتا ہے. وہ تو ہر انسان سے ایک ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, لیکن دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو زیادہ آگے بڑھ کر اس پر ایمان لانے والے, اس سے محبت کرنے والے, اس کے راستے میں قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں, اس کی بات کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, تو احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر جبرائیل کو بلاتے ہیں اور اس شخص کا نام لے کر اللہ جبرائیل کو بتاتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جبرائیل باقی فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ اور میں اس شخص سے محبت کرتے ہیں, تم سب بھی اس سے محبت کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شخص کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. لیکن جو نیک انسان ہے, جو اللہ کی محبت میں بیئر منیمم سے آگے بڑھ رہا ہے, اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ دنیا کے سب لوگ اس سے محبت کریں. کیوں؟ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, اس کی اخلاص آسمان والے کے ساتھ ہوتی ہے, اس کا فوکس آسمان والا ہوتا ہے, اس کی توجہ کا مرکز اللہ ہوتا ہے, اس کو صرف اللہ سے ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے, اس کو دنیا والوں سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے ہوتا. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ یہ بتا رہا ہے. آگے بڑھیے آیت نمبر 25 پر. پھر آتا ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. یہ جو شجرتن طیباتن ہے, یہ پھر درخت پھل دیتا ہے. اور کب تک دیتا ہے؟ جب تک اللہ چاہتا ہے. آپ کو قرآن کی تھوڑی سی بھی سمجھ آ گئی تو اس کا فائدہ, اس کے ثمرات آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گے. مثال کے طور پر آپ نے آج سن لیا کہ میں نے سب سے گھر والوں سے مسکرا کر بات کرنی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, شوہر کو مقام دینا ہے. آپ کو اس کا اجر, اس کے پھل کب تک ملیں گے؟ کچھ گھنٹوں تک, کچھ دنوں تک, کچھ ہفتوں تک, یہ ساری زندگی. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. اب اپنی زندگی میں بھی اس کا پھل لیں گی, اجر سمیٹتی رہیں گی. ہر نیکی کے ساتھ ریوارڈز اٹیچ. اور یہ کس نے کہا کہ ان کے ریوارڈ صرف آخرت میں ملیں گے؟ اللہ تو دنیا میں بھی نوازتا رہتا ہے. یہ جو ہمیں اتنی نعمتیں بن مانگے ملتی رہتی ہیں, کبھی یہ صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے, کبھی اس عطا کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں اٹیچ ہوتی ہیں, کبھی اس عطا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری ہی کسی نیکی کے بدلے ہمیں ریوارڈ دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا خوبصورت دین ہے, صرف اس کی پریکٹیکلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایک نیکی کا فائدہ ہمیشہ پہنچتا ہے. آپ نے قرآن کے ساتھ خود کو جوڑ لیا. اب اگر کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی موقع آیا جہاں شیطان کے جھوٹ بول دو, تو آپ کو فوراً قرآن کا علم یاد کرا دے گا ایز اے پھل, نیکی کے پھل کے طور پر. ان اللہ لا یحب الکاذبین, جھوٹ نہیں بولنا, اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا. اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ آپ نمازیں پڑھنے والی ہیں, کوئی ماحول ایسا بن جاتا ہے یونیورسٹی میں یا ورک پلیس پہ یا اسکول میں کہ نامحرم کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ بڑھتا جا رہا ہے, آپ کا نیکی کا پھل آپ کو آیت یاد کرا دے گا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہیں جانا. آپ غصے میں ہیں, چاہے آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی بات ایسی ہوئی جس نے آپ کو غصہ دلا دیا, اب آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, آپ کی نیکی کا پھل بنے گا اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام کریں گے, آپ کو قرآن کی آیت یاد آئے گی قولوا للناس حسنا, اچھے طرح سے لوگوں سے بات کرو. آپ اپنا موبائل فون پکڑ کے کلاس اٹینڈ کر رہی تھیں, کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد آپ تھک گئیں اور بستر پر لیٹ گئیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسکرول کرتے کرتے سوشل میڈیا پر کوئی بھی اوٹ پٹانگ چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے یا یوٹیوب پر آ جاتی ہے. کوئی نامناسب چیز آئی, وداؤٹ اے فریکشن آف سیکنڈ ڈیلے آپ کا کسی بھی نیکی کے عمل کا پھل آپ کو بتائے گا. علم یعلم بان اللہ یرا, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے؟ اور آپ اپنی انگلی سے فوراً اس غلط چیز کو آگے بڑھا دیں گے. یہ وہ ثمرات ہیں جو آپ کو آپ کی نیکیوں کے بدلے اللہ اس دنیا میں عطا کرتا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو آپ کی اور میری زندگی کی اصلاح کے لیے ہمیں دی گئی ہیں. قرآن کو ایسے پڑھیے کہ یہ آپ سے کلام کرتا ہے.
قرآن کو ایسے پڑھیے کہ اس میں آپ کا ذکر ہے. قرآن کو ایسے پڑھیں کہ آپ کا ہر علم کا سبق آپ کی شخصیت میں ایک نکھار کا پہلو لے آئے. آپ جلد باز نہ رہیں، آپ شکایتی نہ رہیں، کمپلیننگ نہ رہیں، آپ ایک دوسرے کے اوپر تانا کسنے والی یا کسی پر غصہ کرنے والی یا بدگمانیاں کرنے والی نہ رہیں. اینڈ اٹس ویری ایزی. اللہ سے دعا مانگیں، ایک کلمے کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کے دل کے اندر اتر کر آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جو ہمارا غم میں بھی سہارا ہے، خوشیوں میں بھی سہارا ہے، اور زندگی کے ہر دن کے اندر ایک بہترین سہارا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا اصل ساتھی بنا دے. اللہ اس قرآن کے ایک ایک لفظ کو، جتنا بھی علم اور جتنی لیئر آف انڈرسٹینڈنگز ہم اس قرآن کے علم سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس علم سے ہمارے عمل کو نکھار دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہم اپنی کوتاہیاں اتنی نہیں جانتے جتنا آپ جانتے ہیں. اللہ ہمیں بخش دیجیے. اللہ ہماری مغفرت فرمائیے. اللہ ہم پر رحم فرمائیے. اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہیں سکتے. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی نہ تکلیف دکھائیے دنیاوی، اور نہ ہمیں اپنی اولادوں کی تکلیف دکھائیے جو اسپرچویلٹی سے کنیکٹڈ ہو. اللہ ہماری اولادوں کو ایمان والا بنا دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو فتنوں سے بچا لے. اللہ ہمارے لیے قرآن پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمارے لیے اس علم کو عمل کے پوائنٹ آف ویو سے اڈاپٹ کرنا آسان بنا دے. اللہ قیامت کے دن اس علم کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائیے گا. اللہ قیامت کے دن روز محشر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں دنیا کی آفات سے اور شیطان کے اور تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھیے. اللہ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، اور ہم ہر اس شر سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.